یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سڑک سے اٹھائی ہوئی ایک لاوارث لڑکی کو اس معزز حویلی کی بیٹی بتا کر آپ اس کی شادی میرے بیٹے سے نہیں کروا سکتے آغا جان۔ یہ صریح دھوکہ ہے، اور ہمارے خاندان میں خون کی ملاوٹ یا کسی نامعلوم نسل کی لڑکی کو بہو تسلیم کرنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چودھری حشمت کی گرجدار اور زہر میں بجھی ہوئی آواز نے حویلی کے وسیع و عریض اور سجے سجائے صحن میں جیسے قیامت برپا کر دی تھی۔ شادی کے وہ تمام تر گہما گہمی، عورتوں کے گیت، کہکہے اور شہنائیوں کی گونج ایک ہی لمحے میں موت جیسی سرد خاموشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہر شخص کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ چودھری صاحب، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آغا کریم خان کی حویلی ہے، اور آپ جس بیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ اس حویلی کی عزت ہے، میری جان ہے۔ آغا جان کی بھاری اور روبدار آواز گونجی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی درد مندی تھی جسے چودھری حشمت نے بے دردی سے کچل دیا تھا۔ عزت؟ کیسی عزت آغا جان؟ چودھری حشمت نے تمسخرانہ قہقہہ لگایا۔ پورا شہر جانتا ہے کہ 25 سال پہلے آپ کو یہ لڑکی ایک سنسان سڑک کے کنارے ایک کچرے کے ڈھیر کے قریب پڑی ملی تھی۔ آپ نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دی، اسے اپنا نام دیا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اسے اپنے سگے خون کے برابر کھڑا کر کے ہمارے ماتھے پر مارنے کی کوشش کی۔ یہ ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بارات واپس جائے گی۔ چلو بھائی، سب اٹھو یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی، لڑکے والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ دولہا جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس نے بھی سر جھکا لیا اور اپنے باپ کے پیچھے چل پڑا۔ حویلی کا در و دیوار جو چند لمحے پہلے روشنیوں سے نہا رہے تھے، اب جیسے ماتم کدہ بن چکے تھے۔ مہمانوں کی چمگوئیاں اور طنزیہ نظریں آغا جان کے خاندان کو چھلنی کر رہی تھیں۔ بارات واپس جا چکی تھی۔ حویلی کے بالائی حصے میں اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی پھندی ادیبہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ سن رہی تھی۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا تھا جو نیچے صحن میں کہا گیا تھا۔ لاوارث، سڑک سے اٹھائی ہوئی بچی، کچرے کا ڈھیر، نامعلوم نسل۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح بار بار اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک خود کو آغا جان کی لاڈلی بیٹی سمجھتی آئی تھی۔ اس حویلی کا ہر فرد اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اسے یہ احساس تک نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس خاندان کا نہیں ہے۔ آج اس کی زندگی کے سب سے اہم دن، اس کی پہچان کا یہ بھیانک سچ اتنی بے دردی سے اس کے سامنے آیا تھا کہ وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس کے گھٹنے جواب دے گئے، اور وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ کے پاس فرش پر گر پڑی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا، جس نے اس کے چہرے پر سجے مہنگے برائیڈل میک اپ کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود درد اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ نیچے صحن میں آغا جان غصے، شرمندگی اور دکھ سے نڈھال کرسی پر گر چکے تھے۔ حویلی کی عزت پر اتنا بڑا داغ لگ چکا تھا، بارات کا دروازے سے واپس لوٹ جانا ان کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ اچانک ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک سخت فیصلہ کن تاثر ابھرا۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چھڑی کو مضبوطی سے تھاما اور زمین پر مارتے ہوئے اپنی گرجدار آواز میں ایک ایسا حکم صادر کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے۔ نکاح کے لیے ابھی عیسیٰ خان کو بلاؤ۔ آغا جان کا یہ حکم سن کر حویلی میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ آغا جان؟ عیسیٰ؟ لیکن وہ تو… کسی نے کچھ کہنے کی ہمت کرنی چاہی، لیکن آغا جان کے جلال کے سامنے سب کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ میں نے کہا عیسیٰ کو بلاؤ۔ میری حویلی کی بیٹی کی ڈولی آج ہی اٹھے گی اور اسی شان سے اٹھے گی۔ نکاح خوان کو بٹھائے رکھو۔ عیسیٰ خان آج اسی وقت ادیبہ سے نکاح کرے گا۔ یہ حکم جو ہی ادیبہ کے کمرے تک پہنچا تو روتی بلکتی ادیبہ کے جسم میں جیسے کسی نے کرنٹ دوڑا دیا۔ وہ لرزنے لگی۔ دہشت، خوف اور ایک ناقابل فہم جھٹکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عیسیٰ خان۔ اس کے کانپتے لبوں سے بمشکل یہ نام ادا ہوا۔ وہ عیسیٰ خان جو آغا جان کا سگا پوتا اور اس حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ عیسیٰ جس کا نام سن کر حویلی کے ملازمین تو کیا، بڑے بڑے زمیندار بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ عیسیٰ خان جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سرد مہری اور غصہ رہتا تھا، لیکن ادیبہ کے لیے وہ صرف عیسیٰ خان نہیں تھا، وہ اس کا عیسیٰ بھائی تھا۔ وہ بچپن سے اسے اپنا سگا بھائی سمجھتی آئی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر حویلی کی سیر کرواتا تھا۔ جب اسے چوٹ لگتی تھی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک بڑے شفیق اور محافظ بھائی کی طرح ادیبہ کا خیال رکھا تھا۔
اگرچہ بڑے ہونے کے بعد عیسیٰ خان کی مصروفیات اور اس کے سرد رویے نے اس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر دیا تھا، مگر ادیبہ کے دل میں اس کے لیے ایک بھائی کا ہی مقام تھا، اور آج اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ اسی عیسیٰ خان کی بیوی بننے والی ہے۔ وہ کیسے اپنے اس رشتے کو اتنی جلدی ایک نئے نامانوس اور خوفناک رشتے میں بدل سکتی تھی؟ کیا آغا جان پاگل ہو گئے تھے؟ کیا اس حویلی کی عزت بچانے کے لیے اس کی تمام عمر کی پاکیزہ یادوں اور رشتوں کو یوں پامال کر دیا جائے گا؟ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ جو آج کسی اور کے نام کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی، کسی اور کے نام منسوب ہو گئی۔ ادیبہ کا لرزتا وجود اب باقاعدہ ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے بسی سے رو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، لیکن اس کی زندگی میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ قدموں کی آواز اتنی جانی پہچانی اور رعبدار تھی کہ ادیبہ کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ دروازہ کھلا۔ عیسیٰ خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور اس کے چوڑے کندھوں پر ایک کالی شال موجود تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح ناقابل فہم اور سرد تھے، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو اس سے پہلے ادیبہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر زمین پر بیٹھی سرخ جوڑے میں سمٹی، کانپتی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ادیبہ پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ادیبہ کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے خوف اور شرمندگی سے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے۔ ایک طرف اس کے لاوارث ہونے کا سچ اس کی روح کو ڈس رہا تھا اور دوسری طرف عیسیٰ خان کی موجودگی سے مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ عیسیٰ خان کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے اس کے کانپتے وجود کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنا مضبوط گرم ہاتھ ادیبہ کے سر پر رکھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت اور ملکیت کا احساس تھا۔ میری گڑیا، عیسیٰ خان کی بھاری مردانہ لیکن نرم آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو وہ بچپن میں اسے پکارنے کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن آج ان الفاظ کی چاشنی میں کچھ اور ہی ملا ہوا تھا، ایک ایسا احساس جس نے ادیبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ ادیبہ نے آہستہ سے اپنا روتا ہوا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی گہری آنکھیں خوف، الجھن اور بے تحاشا درد سے لبریز تھیں۔ وہ عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاید وہاں اسے اپنے پرانے والے عیسیٰ بھائی کی کوئی جھلک مل جائے، لیکن آج ان آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ عیسیٰ خان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک مسحور کن اور گہری آواز میں کہا، اتنا رو کر کیا مجھے اپنی ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ادیبہ اس کے اس جملے پر بری طرح چونکی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ عیسیٰ خان کے لہجے کی وہ قربت، وہ شدت اور وہ حق جتانے والا انداز اس کے لیے بالکل نیا اور جان لیوا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا عیسیٰ بھی اس کی دھڑکن سن لے گا۔ عیسیٰ خان نے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا اور اس کے شانوں پر پڑے اس بھاری زری اور نگینوں سے جڑے سرخ روسی دوپٹے کے کناروں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ادیبہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ ادیبہ کچھ سمجھ پاتی یا کوئی رد عمل ظاہر کرتی، عیسیٰ خان نے ایک ہی جھٹکے سے اس بھاری دوپٹے کو اس کے سر سے اتار کر پیچھے کی طرف گرا دیا۔ ادیبہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا وجود ایک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ عیسیٰ خان کا یہ عمل صرف ایک دوپٹہ سرکانہ نہیں تھا، یہ ان کے درمیان موجود بچپن کے ان تمام رشتوں، ان تمام حدوں اور اس تقدس کی دیوار کو گرا دینے کا اعلان تھا جو آج تک ان کے بیچ حائل تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ اس کا بھائی نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ اس کی ملکیت تھی اور وہ اس کا مکمل حقدار۔ اس کے اس عمل نے ادیبہ کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آغا کریم کی حویلی جو اپنی شان و شوکت اور رعب و دبدبے میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھی، آج ایک گہرے اور جان لیوا سناٹے کی لپیٹ میں تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس وسیع و عریض حویلی میں آغا کریم کے 2 بیٹے اپنے خاندانوں کے ساتھ مقیم تھے۔ بڑے بیٹے رحیم خان اور ان کی اہلیہ زہرہ بطول کے آنگن میں 2 بیٹوں عیسیٰ خان اور موسیٰ خان کی صورت میں رونق تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے عظیم خان اور ان کی بیوی عائشہ کی کل کائنات ان کا اکلوتا بیٹا عاشر خان تھا۔ حویلی میں دولت، عزت اور بیٹوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان اونچی فصیلوں کے اندر ایک محرومی شدت سے محسوس کی جاتی تھی۔ وہ محرومی تھی ایک بیٹی کی مسکراہٹ کی، اس کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی جھنکار کی۔ آغا کریم کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی۔
اور پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے بیٹوں کے ہاں بھی صرف بیٹوں نے ہی جنم لیا۔ حویلی کی عورتیں اکثر اداس ہو جاتی کہ ان کے زیورات اور جہیز کے کپڑے پہننے والی کوئی بیٹی اس گھرانے میں نہیں تھی۔ پھر 20 سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس حویلی کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ سردیوں کی ایک شام تھی جب آغا کریم گاؤں کے ایک معزز شخص کے جنازے میں شرکت کے بعد واپس حویلی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستہ سنسان تھا اور ہلکی ہلکی دھند نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آغا جان اپنی سوچوں میں گم چھڑی ٹکاتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ اچانک ان کے قدم ٹھٹک گئے۔ ہوا کے دوش پر کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی مدھم سسکتی ہوئی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ آغا کریم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی ننھی جان درد اور بھوک سے تڑپ رہی ہو۔ آغا جان بے اختیار اس آواز کی سمت میں بڑھنے لگے جو سڑک کے کنارے ایک کچرے کے ڈھیر سے آ رہی تھی۔ جب وہ اس غلاظت اور بدبودار ڈھیر کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں کوڑے کے اس ڈھیر کے بالکل پاس ایک پرانے میلے سفید کپڑے میں لپٹی ایک چھوٹی سی گوشت کے لوتھڑے جیسی بچی پڑی تھی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں اور مٹی سے اٹا ہوا تھا اور بے رحم مکھیاں اس کے معصوم چہرے پر بھن بھنا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی گھنٹوں سے بھوکی پیاسی اس سردی اور گندگی میں موت سے جنگ لڑ رہی ہو۔ آغا کریم جو اپنے رعب اور غصے کے لیے مشہور تھے، ان کا دل اس منظر کو دیکھ کر پسیج گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنی فطری ہمدردی اور انسانیت کے جذبے کے تحت تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی جان کو اس گندگی سے اٹھا لیا۔ بچی نے جیسے ہی کسی انسان کا گرم لمس محسوس کیا، اس کا رونا قدرے کم ہو گیا۔ آغا جان نے اسے اپنی گرم شال میں چھپایا اور تیز قدموں سے حویلی کی طرف چل پڑے۔ جب آغا جان حویلی کے دالان میں داخل ہوئے تو ان کی زوجہ، جنہیں حویلی کا ہر فرد عزت و احترام سے اماں جان کہتا تھا، صحن میں ہی موجود تھی۔ آغا جان کے سینے سے لگی شال میں کسی چیز کو حرکت کرتے دیکھ کر وہ حیرت سے آگے بڑھی۔ آغا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ اتنے مضطرب کیوں لگ رہے ہیں؟ اماں جان نے تشویش سے پوچھا۔ آغا جان نے خاموشی سے اپنی شال کا کونا ہٹایا۔ ایک ننھی، کمزور اور مٹی میں لت پت بچی کو دیکھ کر اماں جان کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ یا الہی! آغا، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کس کی بچی ہے یہ؟ ان کی آواز میں حیرت اور صدمہ نمایاں تھا۔ آغا جان نے ایک لمبی دکھ بھری سانس لی اور بوجھل آواز میں بولے، مجھے نہیں معلوم یہ کس بدقسمت کی نشانی ہے۔ میں جنازے سے واپس آ رہا تھا تو یہ مجھے سڑک کے کنارے کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی۔ مکھیاں اس معصوم کو نوچ رہی تھیں اور یہ بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں اسے وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سننا تھا کہ اماں جان کی ممتا، جو سالوں سے ایک بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی، جوش مار کر باہر آ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً اس چھوٹی سی غلیظ بچی کو آغا جان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی کہ ان کے قیمتی ریشمی کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ بس سسکنے لگیں۔ ہائے میری بچی! کیسے ظالم اور پتھر دل لوگ ہیں اس دنیا میں! کیسے کسی نے اس پھول جیسی بچی کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا! خدا غارت کرے ان درندوں کو، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس پاک امانت کو سنبھالا نہیں۔ ان پر اللہ کا قہر نازل ہو، جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو کتوں اور کووں کے آگے ڈال گئے۔ اماں جان روتے ہوئے بچی کا ماتھا چوم رہی تھی۔ آغا جان کچھ دیر خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر ایک سخت اور فیصلہ کن تاثر ابھرا۔ انہوں نے حویلی کے تمام افراد کو صحن میں اکٹھا کیا اور اپنی گرجدار آواز میں ایک ایسا اعلان کیا جس نے اس بچی کی تقدیر بدل دی۔ سن لو تم سب، آج کے بعد یہ اس حویلی کی بیٹی ہے، یہ آغا کریم کی عزت ہے۔ کوئی بھی، میں دہراتا ہوں، کوئی بھی کبھی اس کے ماضی کے بارے میں اس کو یا کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ آج سے یہ ہمارے گھر کی بیٹی ادیبہ ہے، اور اگر کسی نے اسے اس کی حقیقت کا تانا دینے کی جرت کی تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں پائے گا۔ اس دن کے بعد سے وہ لاوارث بچی ادیبہ آغا خان بن گئی۔ ادیبہ کو حویلی میں باقی بچوں عیسیٰ، موسیٰ اور عاشر کی طرح ہی مکمل حقوق ملے تھے، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے لڑکوں سے زیادہ لاڈ پیار دیا گیا۔ اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے دی گئی۔ شاندار کپڑے، مہنگے کھلونے اور حویلی کے ہر فرد کی توجہ اس پر مرکوز رہتی۔ اسے کبھی ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں دلایا گیا کہ وہ اس خاندان کا خون نہیں ہے۔ آغا جان ادیبہ سے بے پناہ شفقت رکھتے تھے اور اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ادیبہ بھی آغا جان کی جان تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس نے آغا جان کے چھوٹے موٹے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ ان کی چھڑی ڈھونڈ کر لانا، ان کی اینک صاف کرنا اور اپنے چھوٹے موٹے ہاتھوں سے ان کے لیے چائے بنانا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔
آغا جان اس کے ہاتھ کی چائے پی کر دنیا کے سارے غم بھول جاتے تھے، لیکن اس بڑی سی حویلی میں ادیبہ کی سب سے گہری اور خاص دوستی عیسیٰ سے تھی۔ عیسیٰ جو عمر میں اس سے چند سال بڑا تھا، ادیبہ کا سب سے بڑا محافظ اور ساتھی تھا۔ ان کی یہ دوستی حویلی میں سب کی نظروں میں نمایاں تھی۔ وہ دونوں سارا دن ایک ساتھ حویلی کے باغوں میں بھاگتے، کھیلتے اور شرارتیں کرتے۔ عیسیٰ، تم نے میری گڑیا کیوں چھپائی؟ ادیبہ چھوٹی سی عمر میں اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے پوچھتی۔ کیونکہ تم میرے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتی، موٹی۔ عیسیٰ اسے چڑھاتا اور بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن ان کی لڑائیاں چند لمحوں کی ہوتی تھیں۔ ادیبہ عیسیٰ سے ہی اپنے سارے کام کرواتی، اپنے اسکول کا ہوم ورک تک اس سے مکمل کرواتی، اور عیسیٰ جو باقی سب کے ساتھ غصے والا اور ضدی تھا، ادیبہ کے ہر نخرے کو مسکرا کر برداشت کرتا۔ دونوں مل کر پڑھتے، مل کر کھاتے اور چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں ایک دوسرے کے ساتھی بنتے۔ حویلی کے لوگ ان کی اس انمٹ دوستی کو دیکھ کر اکثر مسکرایا کرتے تھے۔ ادیبہ کے لیے عیسیٰ ایک دوست، ایک رازدار اور ایک بڑے بھائی کی طرح تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ اسی طرح وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ وہ بچے جو کل تک حویلی کے دالان میں کھیلتے تھے، اب جوان ہو چکے تھے۔ ادیبہ اب ایک بے حد خوبصورت اور باوقار دوشیزہ بن چکی تھی، جس کی جھیل جیسی آنکھوں میں حیا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ جب ادیبہ کی عمر شادی کی ہوئی تو آغا جان کو اپنی اس چہیتی بیٹی کے رشتے کا خیال آیا۔ وہ اس کے لیے کوئی عام گھرانہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد دوسرے گاؤں کے ایک بہت بڑے اور بااثر زمیندار چودھری حشمت کے بیٹے سے ادیبہ کا رشتہ طے کر دیا۔ آغا جان نے یہ رشتہ بالکل برابری کی سطح پر کیا تھا، کیونکہ وہ ادیبہ کو سچے دل سے اپنی سگی بیٹی مانتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اس کے ماضی کا راز ہمیشہ دفن رہے گا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ وہ کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حویلی کی کوئی پرانی ملازمہ یا شاید کوئی پرانا دشمن نہ جانے کس طرح چودھری حشمت کو یہ راز بیچ گیا کہ آغا کریم جس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر اس کے بیٹے کے پلے باندھ رہا ہے، وہ دراصل ایک لاوارث اور سڑک سے اٹھائی گئی لڑکی ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کا دن جو خوشیوں اور کہکہوں کا دن ہونا تھا، ایک بھیانک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا۔ بارات کے عین موقع پر چودھری حشمت نے پورے مجمع کے سامنے حویلی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ اس نے وہ سچ اتنی بے دردی اور حقارت سے سب کے سامنے اچھالا کہ آغا جان کے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بارات دروازے سے واپس چلی گئی اور حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عزت کے اس نازک ترین موڑ پر جب آغا خان کو اپنا خاندان اور اپنی پگڑی بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس ایمرجنسی میں انہوں نے ایک انتہائی سخت اور فوری فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادیبہ کی ڈولی آج ہی اٹھے گی، اور وہ اٹھے گی عیسیٰ خان کے نام سے۔ عیسیٰ، آغا جان نے اپنے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میری عزت، اس حویلی کی آبرو آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں ادیبہ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں آج ابھی اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ آغا جان جانتے تھے کہ عیسیٰ ان کی کسی بات سے، کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتا، اور عیسیٰ نے کیا بھی نہیں۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خاموشی سے نکاح کے لیے بیٹھ گیا تھا، اور اس نے قبول ہے کہہ کر اس رشتے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ لیکن ادیبہ جو اپنے لاوارث ہونے کے سچ پر پہلے ہی خون کے آنسو رو رہی تھی، وہ اس نئے طوفان کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ عیسیٰ جسے اس نے ہمیشہ اپنے ایک سگے بھائی، ایک عزیز ترین دوست اور ایک محافظ سمجھا تھا، اچانک چند لمحوں میں اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا بن گیا تھا۔ یہ بدلتا ہوا رشتہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، اور اب جب عیسیٰ خان نے اس کے سر سے وہ عروسی دوپٹہ سرکایا تھا تو ادیبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بچپن کا عیسیٰ کہیں بہت پیچھے ماضی کی ان دھندلی یادوں میں دفن ہو گیا تھا، اور اس کے سامنے کھڑا یہ مرد جس کی آنکھوں میں ایک شدید ملکیت کا دعویٰ تھا، کوئی اور ہی انسان تھا جس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس کے ٹوٹے ہوئے وجود میں بالکل نہیں تھا۔ شادی کی وہ پہلی صبح جو طوفانوں کے تھم جانے کے بعد ایک گہری اور پرسکون خاموشی کے ساتھ حویلی کے منڈیروں پر اتری تھی، رات بھر کی بارش نے حویلی کے باغیچے کے پھولوں کو نکھار دیا تھا، اور ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو کے ساتھ ساتھ چنبیلی کی مہک رچی بسی تھی۔ ادیبہ جب بیدار ہوئی تو سورج کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں جھپکائیں، اور چند لمحوں کے لیے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر لگی گہری رچی مہندی اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی سرخ چوڑیوں پر پڑی، گزشتہ رات کی تمام لرزہ خیز یادیں ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا سانس رک گیا۔ سامنے صوفے پر عیسیٰ خان بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں بڑی خاموشی اور شدت سے ادیبہ کا جائزہ لے رہی تھیں۔
اس نے اب کالی شلوار قمیض کی جگہ سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، جس میں اس کی شخصیت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ جاگ گئی تم؟ عیسیٰ کی آواز میں وہی مخصوص بھاری پن تھا، مگر آج اس میں ایک عجیب سی نرمی اور مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔ ادیبہ نے شرم اور گھبراہٹ سے اپنی نظریں جھکا لیں اور جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بھائی کہے یا خاموش رہے۔ رشتہ بدل چکا تھا اور اس بدلے ہوئے رشتے کا بوجھ اسے اپنی پلکوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ عیسیٰ کافی کا مگ میز پر رکھ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہر قدم کی چاپ ادیبہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے ادیبہ کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کب تک ان نظروں کو فرش پر گاڑے رکھو گی ادیبہ؟ کیا اب مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تمہیں کسی اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ اس نے شرارت اور اپنائیت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ وہ عیسیٰ، میرا مطلب ہے، ادیبہ کی آواز لرز رہی تھی۔ کل جو کچھ ہوا میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہی۔ سب کچھ اتنی جلدی بدل گیا کہ مجھے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ عیسیٰ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ادیبہ کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ادیبہ کی آنکھوں میں ابھی بھی گزشتہ رات کے دکھ کی تھوڑی سی لالی باقی تھی، جسے دیکھ کر عیسیٰ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ ادیبہ سنو۔ عیسیٰ کا لہجہ اب سنجیدہ اور بے حد رومانوی ہو چکا تھا۔ جو کچھ کل ہوا وہ شاید دنیا کی نظر میں ایک حادثہ تھا، آغا جان کے لیے اپنی عزت بچانے کی ایک کوشش تھی، لیکن میرے لیے یہ وہ دعا تھی جو میں نے کبھی مانگی ہی نہیں تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم میری پہنچ سے دور ہو۔ ادیبہ نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں۔ کیا؟ لیکن آپ تو مجھے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن، اپنی گڑیا سمجھتے تھے۔ عیسیٰ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ادیبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیوں کے پوروں پر لگی مہندی کے ڈیزائن کو اپنی پوروں سے چھوا۔ گڑیا تو تم میرے لیے ہمیشہ سے تھیں اور رہو گی، لیکن بہن، عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا، اس حویلی کے در و دیوار گواہ ہیں کہ جب تم چھوٹی سی تھیں اور میں تمہیں کندھوں پر بٹھا کر گھماتا تھا، تب سے لے کر آج تک میرے دل کے کسی کونے میں تمہارے لیے وہ جگہ ہمیشہ سے مخصوص تھی جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری حفاظت ایک بھائی کی طرح کی، لیکن تمہیں چاہا ہمیشہ ایک جیون ساتھی کی طرح ہے۔ ادیبہ کا سانس جیسے رک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغرور اور سخت گیر عیسیٰ خان، جس سے پوری حویلی ڈرتی تھی، آج اس کے سامنے اپنے دل کی تہیں کھول رہا تھا۔ اور وہ سچ؟ ادیبہ کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بات جو چودھری حشمت نے کہی کہ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں، کیا میرا کوئی خون، کوئی نسل نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ عیسیٰ خان نے ایک دم ادیبہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک تپش تھی، ایک ایسا جنون جو ادیبہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا ادیبہ عیسیٰ خان، عیسیٰ نے تاکید کی۔ تم لاوارث نہیں ہو، تمہارا وارث اب میں ہوں۔ تمہارا نام، تمہاری پہچان، تمہارا خون، سب اب مجھ سے جڑا ہے۔ اور رہی بات اس کچرے کے ڈھیر کی، تو یاد رکھو، ہیرا جہاں بھی ملے وہ ہیرا ہی رہتا ہے۔ تم اس حویلی کا وہ ہیرا ہو جسے آغا جان نے ڈھونڈا اور میں نے اپنی روح میں بسا لیا ہے۔ ادیبہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ عیسیٰ نے اپنی انگلی سے اس آنسو کو چن لیا اور پھر اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ ادیبہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ یہ وہ رومانوی لمس تھا جس نے اس کے درمیان موجود سالوں کی برف کو ایک ہی لمحے میں پگھلا دیا تھا۔ ادیبہ، عیسیٰ نے سرگوشی کی، آج کی یہ صبح ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ اب کوئی روئے گا نہیں، کوئی ماضی کو یاد نہیں کرے گا۔ اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری یہ محبت۔ اس نے ادیبہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ادیبہ نے پہلی بار اس کے سینے پر سر رکھا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ دل جو کل تک اسے صرف ایک بھائی کے طور پر جانتا تھا، آج اسی کی دھڑکنوں میں اپنے لیے ایک نئی دنیا آباد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ بڑھ رہی تھی اور سورج کی روشنی اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ حویلی کی وہ بیٹی جو کل تک خود کو تنہا اور بے سہارا سمجھ رہی تھی، آج عیسیٰ خان کی محبت کے حصار میں اپنی نئی پہچان اور اپنی نئی زندگی کا استقبال کر رہی تھی۔ آئی لو یو میری گڑیا۔ عیسیٰ نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی اور ادیبہ نے جواب دینے کے بجائے صرف اس کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا، جیسے وہ اس سکون کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شادی اتنی اچانک اور ہنگامی حالات میں ہوئی تھی کہ عیسیٰ اور ادیبہ کو کہیں باہر جانے یا ہنی مون منانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ حویلی کی گھٹن مہمانوں کی چہمگوئیوں اور پچھلے چند دنوں کے شدید ذہنی تناؤ سے ادیبہ کو نکالنے کے لیے عیسیٰ خان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنی آبائی زمینوں اور باغات کی سیر کروانے لے جائے گا۔
یہ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ پرسکون پل گزارنے اور نئے رشتے کو سمجھنے کا ایک سنہرا موقع تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب عیسیٰ اپنی جیپ میں ادیبہ کو لے کر حویلی سے نکلا۔ شہر کے شور و غل سے دور گاؤں کی کھلی اور تازہ ہوا نے ادیبہ کے بوجھل دل پر جیسے مرہم سا رکھ دیا تھا۔ چاروں طرف پھیلی سرسبز فصلیں اور حد نگاہ تک لہلہاتے باغات دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ جیپ ایک گھنے اور وسیع آموں کے باغ کے پاس آ کر رکی۔ عیسیٰ گاڑی سے اترا اور گھوم کر ادیبہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا جیسے ادیبہ نے ہلکی سی جھجک لیکن ایک مان کے ساتھ تھام لیا۔ یہ دیکھو میری گڑیا۔ عیسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے چاروں طرف پھیلے ہرے بھرے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صرف باغات نہیں ہیں، یہ آغا جان کی اور ہمارے آباء و اجداد کی محنت کا پسینہ ہے۔ یہ سب زمینیں، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ مٹی کی خوشبو، یہ سب ہمارا ہے، اور اب یہ سب تمہارا بھی ہے۔ عیسیٰ بڑے شوق اور فخر سے اسے اپنے باغات دکھا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے کبھی کسی درخت کی چھاؤں میں رک جاتے، کبھی عیسیٰ اسے زمینوں کے مختلف حصوں کے بارے میں بتاتا۔ وہ اس کے لیے باغ سے تازہ پھل توڑ کر لایا اور دونوں ایک پرانے گھنے درخت کے سائے تلے بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے۔ ادیبہ کافی حد تک اپنا سارا غم بھول چکی تھی۔ عیسیٰ کی محبت بھری باتوں نے اس کے دل پر لگے زخموں کو کافی حد تک بھر دیا تھا، لیکن خوشی کا یہ احساس زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ جب وہ دونوں باغ سے نکل کر واپس اپنی گاڑی کی طرف آ رہے تھے تو اچانک کچے راستے پر دھول اڑاتی ہوئی ایک کالی چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر ان کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ بریک کی تیز آواز نے ماحول کے سکون کو چیر کر رکھ دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور جو شخص اس میں سے باہر نکلا، اسے دیکھتے ہی ادیبہ کے چہرے کا رنگ لمحوں میں پھیکا پڑ گیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور دل ایک دم خوف سے سکڑ گیا۔ یہ چودھری حشمت تھا، وہی شخص جس نے شادی والے دن بھری محفل میں اسے سڑک سے اٹھائی ہوئی لاوارث لڑکی کہہ کر ذلیل کیا تھا اور اپنے بیٹے کی بارات واپس لے گیا تھا۔ ادیبہ نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے کیے اور عیسیٰ کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے کوئی چھوٹی بچی کسی خوفناک سائے کو دیکھ کر اپنے محافظ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چودھری حشمت نے اپنی گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور اپنے مخصوص متکبرانہ انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی نظریں سیدھی ادیبہ پر تھیں اور ان نظروں میں اتنی شدید حقارت اور نفرت تھی کہ ادیبہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو تیرنے لگے۔ ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ چودھری حشمت کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے طنزیہ تالیاں بجاتے ہوئے کہا، واہ بھائی واہ، کیا نظارے ہیں! نئی نویلے جوڑے کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن سچ کہوں عیسیٰ خان، چودھری حشمت نے اپنی آواز کو زہر آلود کرتے ہوئے کہا، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آغا کریم اتنا گر جائے گا، اتنی نچلی سطح پر آ جائے گا کہ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایک گندے خون کو ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھائی گئی نامعلوم نسل کی لڑکی کو اپنے نسلی اور پاکیزہ خون میں شامل کر لے گا۔ تم لوگوں نے تو اپنے نام اور اپنی خاندانی عزت کا ہی جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، جیسے تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے ادیبہ کے سینے میں اتر گئے تھے۔ اس کے گالوں پر گرم آنسو بہہ نکلے اور اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ عیسیٰ خان، جس کے اندر پہلے ہی چودھری حشمت کے خلاف غصے کا لاوا ابل رہا تھا، اس کی بات سن کر جیسے پھٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گردن کی رگیں تن گئیں۔ اس نے ادیبہ کا ہاتھ چھوڑا اور غصے میں تیزی سے آگے بڑھ کر چودھری حشمت کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو چودھری حشمت، عیسیٰ کی گرجدار آواز پورے باغ میں گونجی۔ اس کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ چودھری حشمت کے ساتھ آئے ہوئے محافظ بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تمہاری یہ جرت، تمہاری یہ اوقات کہ تم ہماری حویلی کی لڑکی کے بارے میں اپنی اس غلیظ زبان سے اس طرح بات کرو؟ عیسیٰ نے اپنی انگلی چودھری کے سینے پر مارتے ہوئے کہا، اپنے گندے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو چودھری، وہ نہ صرف ہماری حویلی کی عزت اور لڑکی ہے بلکہ اب وہ آغا کریم کی بہو بھی ہے اور عیسیٰ خان کی منکوحہ بیوی ہے۔ خبردار، اگر آج کے بعد تمہارے اس غلیظ منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ادنا سا ذکر بھی سنا، میں تمہاری زبان کھینچ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ عیسیٰ کا غصہ دیکھ کر چودھری حشمت ایک لمحے کے لیے تو گھبرایا، لیکن اپنی انا کی خاطر اس نے ایک زوردار کھوکھلا کہا لگایا، مجھے دھمکیاں مت دو عیسیٰ خان، سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ یہی ہے کہ گندا خون ہمیشہ گندا ہی رہے گا۔ چودھری حشمت نے اپنی نفرت انگیز سوچ کا زہر اگلنا جاری رکھا، اگر تم خالص خون میں نالے کے پانی کی ملاوٹ کرو گے تو وہ خون نہیں کہلائے گا، وہ پانی ہی رہے گا۔ اس لیے مجھے یہ حسب نسب اور خاندانی خون کی باتیں مت سمجھاؤ۔ تم لوگوں نے ایک لاوارث کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے
اب ساری زندگی اس بدنامی کا توق پہن کر گھومو۔ چودھری حشمت نے حقارت آمیز انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو۔ عیسیٰ خان نے آگے بڑھ کر چودھری حشمت کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جیسے گھٹیا اور چھوٹی سوچ والے لوگ کیا جانیں کہ حسب نسب اخلاق اور کردار سے بنتا ہے؟ آغا جان کی تربیت پر سوال اٹھانے والے تم ہوتے کون ہو؟ چودھری کے گارڈز آگے بڑھنے لگے، لیکن عیسیٰ کی خونی آنکھیں دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ادیبہ جو بری طرح رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی، اس نے آگے بڑھ کر عیسیٰ کا بازو کھینچا۔ عیسیٰ، خدا را چھوڑ دیں انہیں، چلیں یہاں سے پلیز عیسیٰ، میری خاطر۔ ادیبہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عیسیٰ نے ایک جھٹکے سے چودھری کا گریبان چھوڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے چودھری کہ میری بیوی اس وقت یہاں کھڑی ہے، ورنہ آج تم اپنے پیروں پر چل کر یہاں سے واپس نہ جاتے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے، اپنے کام سے کام رکھنا، ورنہ آغا کریم اور عیسیٰ خان کا غصہ کیا ہوتا ہے یہ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کہہ کر عیسیٰ نے روتی ہوئی ادیبہ کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کیا اور اسے لے کر اپنے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کے ٹائروں نے دھول اڑائی اور وہ تیزی سے حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر جیپ میں ایک مہیب خاموشی چھائی رہی، صرف ادیبہ کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عیسیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچے، عیسیٰ تیز قدموں سے ادیبہ کو لے کر اندر داخل ہوا۔ دالان میں ہی آغا کریم اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر عیسیٰ کے تمتماتے ہوئے چہرے اور ادیبہ کی روتی سوجتی ہوئی آنکھوں پر پڑی، ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ حقے کی نالی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ آغا کریم نے کھڑے ہوتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ اور میری بیٹی کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ کس کی شامت آئی ہے جو اس نے آغا کریم کی بیٹی کو رلایا ہے؟ عیسیٰ، جس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس نے آغا جان کے سامنے باغ میں پیش آنے والا ایک واقعہ تفصیل سے کہہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح چودھری حشمت نے ان کا راستہ روکا اور ادیبہ کو گندا خون اور لاوارث کہہ کر ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب سنتے ہی آغا کریم کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے۔ ان کا روب دار چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اتنی زور سے زمین پر ماری کہ پورے دالان میں اس کی آواز گونج گئی۔ اس کی اتنی جرت، اس کم ظرف چودھری کی اتنی ہمت کہ وہ آغا کریم کی بیٹی، میری بہو اور عیسیٰ خان کی بیوی کے بارے میں یہ غلیظ الفاظ ادا کرے۔ آغا کریم کی گرجدار آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ حویلی کے ملازمین اور باقی گھر والے بھی سہم کر دالان میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس نے صرف ادیبہ کی نہیں، میری پگڑی کی توہین کی ہے۔ اس نے اس حویلی کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ یہ بات اب یہاں ختم نہیں ہوگی عیسیٰ۔ تم نے اسے وہاں زندہ چھوڑ کر ٹھیک کیا، کیونکہ ایسے کتے کی موت اسے اور بڑا بنا دیتی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ آغا کریم کا خون اور اس کا وارث بننا کیا ہوتا ہے۔ آغا جان نے اسی وقت اپنے منشی اور محافظوں کو بلایا اور حکم دیا، آج ہی رات کو پورے علاقے کے معززین کا جرگہ بلایا جائے۔ چودھری حشمت کو پیغام بھیج دو کہ اگر وہ اپنی ٹانگوں پر چل کر پنچایت میں نہ آیا تو میرے بندے اسے گھسیٹ کر لائیں گے۔ آج کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ رات کے وقت گاؤں کی بڑی چوپال میں جرگہ بیٹھ گیا۔ علاقے کے تمام سفید ریش بزرگ، بڑے بڑے زمیندار اور چودھری وہاں موجود تھے۔ ماحول میں ایک شدید تناؤ اور خاموشی تھی۔ ایک طرف آغا کریم اپنے روب اور جلال کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب عیسیٰ خان کھڑا تھا، جس کی آنکھیں چودھری حشمت کو چیر رہی تھیں۔ دوسری جانب چودھری حشمت بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی ایک جھوٹی انا اور تکبر قائم تھا۔ آغا کریم اپنی جگہ سے اٹھے۔ پوری محفل میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، آغا کریم کی بھاری آواز گونجی، میں نے آج یہ جرگہ اس لیے بلایا ہے کہ آج ایک شخص نے میری حویلی کی عزت، میری بہو اور میری بیٹی کی سرعام توہین کی ہے۔ چودھری حشمت نے میری بیٹی کو نامعلوم نسل اور گندا خون کہہ کر اس کی حد تک عزت کی ہے۔ جرگے میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ چودھری حشمت فوراً کھڑا ہوا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ جو لڑکی سڑک سے کچرے کے ڈھیر سے ملی ہو، جس کے ماں باپ کا نام و نشان نہ ہو، اسے معزز کیسے مانا جا سکتا ہے؟ میں تو بس حق سچ بول رہا تھا۔ خاموش! جرگے کے سب سے بڑے سردار نے چودھری حشمت کو ڈانٹا۔ آغا کریم نے آگے بڑھ کر کہا، تم حق سچ کی بات کرتے ہو چودھری۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے؟ میری بیٹی ادیبہ میری تربیت کا عکس ہے۔ اس کے کردار میں وہ حیا اور وہ پاکیزگی ہے جو تمہاری خاندانی خون کی عورتوں میں بھی شاید نہ ہو۔ خون صرف جسموں میں دوڑتا ہے، لیکن کردار انسان کے اعمال سے بنتا ہے۔ تم نے ایک پاک دامن، باحیا اور معزز گھرانے کی عورت کی سرعام بے حرمتی کی ہے۔
اس کی دل آزاری کی ہے اور میں تم پر حد تک عزت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ آغا کریم کے دلائل اور ان کی شخصیت کے رعب کے سامنے چودھری حشمت کی ایک نہ چلی۔ جرگے کے بزرگوں نے بھی چودھری حشمت کی اس حرکت کو انتہائی گھٹیا اور غیرت کے خلاف قرار دیا۔ عورتوں پر سرے راہ کیچڑ اچھالنا پنچایت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ کچھ دیر کی باہمی مشاورت کے بعد جرگے کے سردار نے اپنا فیصلہ سنایا۔ چودھری حشمت، تم نے آغا کریم کی بہو کی سرعام توہین کر کے پنچایت اور علاقے کی روایات کو توڑا ہے۔ ہم تمہیں مجرم قرار دیتے ہیں۔ اس حد تک عزت کے جرم میں تمہیں 50 لاکھ روپے جرمانہ آغا کریم کو ادا کرنا ہوگا اور سرعام ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پورے علاقے سے تمہارا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ چودھری حشمت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھا۔ اس کی ساری اکڑ اور تکبر خاک میں مل گیا۔ اسے بھرے مجمع میں آغا کریم سے معافی بھی مانگنی پڑی اور جرمانے کے طور پر 50 لاکھ روپے کی رقم بھی فوری طور پر ادا کرنی پڑی۔ جب آغا کریم جرگہ جیت کر فخر اور شان سے حویلی واپس آئے تو ادیبہ اپنے کمرے میں ابھی تک اداس بیٹھی تھی۔ اسے جرگے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ آغا جان سیدھے اس کے کمرے میں آئے۔ عیسیٰ بھی ان کے پیچھے تھا۔ آغا جان نے 50 لاکھ روپے سے بھرا ہوا بیگ ادیبہ کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ ادیبہ نے حیرت اور ناسمجھی سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، یہ کیا ہے؟ آغا کریم نے آگے بڑھ کر شفقت سے ادیبہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور فخر تھا۔ یہ اس شخص کی انا اور تکبر کی قیمت ہے میری بیٹی، جس نے آج تمہیں رلانے کی جرت کی تھی۔ جرگے نے اسے حد تک عزت کے جرم میں 50 لاکھ جرمانہ کیا ہے اور میں یہ پیسے تمہیں دے رہا ہوں۔ ادیبہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے۔ آغا جان، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس آپ کا پیار چاہیے۔ جانتا ہوں میری بچی، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کی عزت اور اس کے ایک آنسو کی قیمت دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ پیسے تو تمہارے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی مہر ہے کہ آج کے بعد اس پورے علاقے میں کوئی بھی شخص تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی یا تمہارے نام پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ تم آغا کریم کا غرور ہو اور اب تم اس حویلی کی سب سے طاقتور عورت ہو۔ آغا جان نے محبت سے اسے گلے سے لگایا۔ عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے ادیبہ کی طرف دیکھا۔ عیسیٰ، میری زندگی میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ نے میری زندگی میں وہ سکون بھرا احساس بھر دیا ہے جس نے مجھے دائمی خوشیوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ ادیبہ نے محبت سے سرشار لہجے میں کہا تو عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ادیبہ کے دل سے وہ سارا خوف اور احساس کمتری جو صبح سے اسے کھا رہا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ واقعی لاوارث نہیں ہے، بلکہ اس کے سر پر آغا کریم جیسا شفیق باپ اور عیسیٰ خان جیسا مضبوط شوہر اور محافظ موجود ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مورل یہ ہے کہ انسان کی پہچان اس کے خون، حسب نسب یا ماضی سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، تربیت اور محبت دینے کی صلاحیت سے بنتی ہے۔ اور ادیبہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ ایک لاوارث کہلانے والی لڑکی بھی عزت، وقار اور محبت کی سب سے بڑی حقدار ہو سکتی ہے۔ جہاں آغا کریم کا کردار ہے مثال، عظمت اور انسانیت کی علامت ہے، جو معاشرے کے ظالمانہ اصولوں کے خلاف کھڑے ہو کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل شرافت دل میں ہوتی ہے، وہیں عیسیٰ خان کا کردار شروع میں سخت، غالب اور کچھ حد تک ملکیت کے احساس میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، جو تنقید کا پہلو بھی رکھتا ہے، کیونکہ رشتوں کی تبدیلی میں نرمی اور احترام ضروری ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ اس کی وفاداری، حفاظت اور بے خوف محبت اسے ایک مضبوط ہیرو بھی بناتی ہے۔ جبکہ چودھری حشمت جیسے کردار معاشرے کی اس تلخ حقیقت کو دکھاتے ہیں جہاں انسان کو اس کے ماضی یا پیدائش کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے، جو نہایت قابل مذمت سوچ ہے۔ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کی عزت کو روند کر اپنی برتری ثابت کرنا اصل میں اپنی کمزرفی کو ظاہر کرنا ہے، اور سچی محبت وہی ہے جو انسان کو اس کے ماضی سمیت قبول کرے اور اسے اس کا مقام دے۔ لہٰذا ہر قاری کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی کے ماضی پر نہیں بلکہ اس کے حال اور کردار پر نظر رکھیں، کیونکہ اصل وقار انسانیت میں ہے، نہ کہ خون کی پاکیزگی کے کھوکھلے غرور میں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔